عیسائی نبی کا صحیفہ اس کا 14واں باب اور اس کی 12ویں آیت۔ اے صبح کے روشن ستارے تو کیوں کر آسمان پر سے گر پڑا، اے قوموں کو پست کرنے والے تو کیوں کر زمین پر پٹکا گیا۔ تو اپنے دل میں کہتا تھا میں آسمان پر چڑھ جاؤں گا، میں اپنے تخت کو خدا کے ستاروں سے بھی اونچا کروں گا، اور میں شمالی اطراف میں جماعت کے پہاڑ پر بیٹھوں گا، میں بادلوں سے بھی اوپر چڑھ جاؤں گا، میں خدا تعالیٰ کی مانند ہوں گا۔ آمین۔ یہ جو کلام مقدس کا حصہ ہے یہ لوسیفر کے بارے میں ہے، جو مقرب فرشتہ تھا، جس کو سایہ افون کہا گیا ہے، جسے خاتم الکمال کہا گیا ہے، اور یہ لوسیفر کا مطلب ہے چیف میوزیشین، نور بردار۔ یہاں پر ایک خاص بات، جب بھی حوالہ میں پڑھتا تھا تو ایک خاص بات میرے ذہن میں آتی تھی کہ ابلیس یہاں پر یہ بات کیوں کہتا ہے کہ میں اپنے تخت کو خدا کے ستاروں سے بھی اونچا کروں گا، اور میں شمالی اطراف میں جماعت کے پہاڑ پر بیٹھوں گا۔ شمالی اطراف یعنی نارتھ جو سائیڈ ہے، اس کی بات وہ کیوں کرتا ہے؟ اور جب میں اس ساری بات کی تحقیق کر رہا تھا، ان حوالہ جات کو دیکھ رہا تھا، تو میرے ذہن میں ایک خیال آتا ہے جو روح القدس کی طرف سے ہے، جو مجھے رہنمائی ملتی ہے، وہ یہ ہے کہ کیونکہ ابلیس مقرب فرشتہ ہے اور وہ جانتا ہے کہ خدا کے تخت کی ایگزیکٹ لوکیشن کیا ہے۔ ویسے تو آسمان سارا خدا کا تخت ہے، ٹھیک ہے، لیکن ایک خاص سمت میں خدا کا تخت موجود ہے، اور وہ کس طرف ہے؟ اس لیے وہ شمالی طرف کی بات کرتا ہے، اور وہ ہمیشہ یہ بات کرتا ہے کہ میں اپنے تخت کو خدا کے ستاروں سے بھی اونچا کروں گا، میں شمالی طرف میں جماعت کے پہاڑ پر بیٹھوں گا۔ جب میں نے اس کی تحقیق کرنا شروع کی تو پھر اخبار کی کتاب اور اس کے پہلے باب کی 11ویں آیت میں لکھا ہے، اور وہ اسے مذبح کی شمالی سمت میں خداوند کے آگے ذبح کرے۔ اب مذبح کی جو شمالی سمت ہے، اور یہاں پہ لکھا ہے خداوند کے آگے ذبح کرے۔ اور پھر اگر ہم زبور جو ہے وہ 48 پڑھیں تو وہاں پر بھی ہمیں یہ واضح ہوگا۔ پہلی آیت، ہمارے خدا کے شہر میں اپنے کوہ مقدس پر خداوند بزرگ اور بے حد ستائش کے لائق ہے۔ شمال کی جانب کوہ سیون جو بڑے بادشاہ کا شہر ہے۔ یہ مذبح جو شمال کی سمت ہے، جو کوہ سیون ہے، یہ شمال کی جانب ہے، اور پھر ابلیس جو ہے یہ شمالی سمت کی طرف بیٹھنے کی بات کرتا ہے۔ تو ان تمام حوالہ جات میں جو بات میرے سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ خدا کا جو تخت ہے وہ شمال کی سمت میں ہے۔ خدا کا جو تخت ہے وہ شمال کی جانب ہے، اس لیے تو ابلیس بھی اسی طرف اپنے تخت کو لگانا چاہتا ہے، اور خدا کے تخت سے اپنے تخت کو بلند کرنا چاہتا ہے۔ پھر ہم زبور 75 پڑھیں اور اس کی 6 اور 7ویں آیت، تو لکھا ہے کیونکہ سرفرازی نہ تو مشرق سے، نہ مغرب سے، اور نہ جنوب سے آتی ہے، بلکہ خدا ہی عدالت کرنے والا ہے، وہ کسی کو پست کرتا ہے، کسی کو سرفرازی بخشتا ہے۔ تو یہاں پر 6 آیت میں آپ دیکھ لیں کہ مشرق کی بات ہو رہی ہے، مغرب کی بات ہو رہی ہے، جنوب کی بات ہو رہی ہے، لیکن شمال کی بات نہیں ہو رہی۔ شمال کی جگہ پر خدا اور اس کی عدالت کی بات ہو رہی ہے، یعنی خدا کے تخت عدالت کی بات ہو رہی ہے، خدا کے تخت کی بات ہو رہی ہے۔ تو شمال کی جو سمت ہے یہاں پر خدا کا تخت ہے، شمال ہی خدا کی تخت گاہ ہے۔ اور اگر آپ دیکھیں، اور سائنسدانوں نے جو تحقیق کیا اس کے مطابق آسمان کے 1 انچ پر ستارہ ہے، لیکن جو شمالی طرف ہے، جو شمالی سمت ہے، وہ بالکل وہاں پر خلا ہے، وہاں پر کوئی ستارہ نہیں، لیکن وہاں پر ایک ستارے کا جو تحقیق کی گئی ہے، ایک ستارے کا تذکرہ ملتا ہے، اور وہ ہے نارتھ سٹار۔ اور یہ وہ ستارہ ہے، قطب ستارہ، جو جہازوں کو، جو مسافروں کو، جو بھٹکے ہوئے لوگوں کو راہ دکھاتا رہا ہے۔
سو یہ ہمیشہ موجود ہوتا ہے، یہ ہمیشہ چمک رہا ہوتا ہے، یہ ہمیشہ اپنی جگہ پر ٹھہرا رہتا ہے. اور اگر آپ کمپس کو دیکھیں تو اس کی جو نیڈل ہے وہ بھی آپ کو ہمیشہ نارتھ ہی کی طرف وہ رہنمائی کرتی ہے. سو نارتھ جو ہے جہاں پر خدا کا تخت ہے، یہ ہمیں ڈائریکشن دیتا ہے. جب ہم خدا کی طرف دیکھتے ہیں، اپنے مسئلے، اپنے مسائل، اپنی الجھنیں، اپنی پریشانیاں لے کر جاتے ہیں، ہمیں کوئی راہ سجائی نہیں دے رہی ہوتی اور ہم ڈاواڈول ہوتے ہیں، ہم ڈگمگا رہے ہوتے ہیں، تو پھر لازم ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یسوع مسیح ہمارا نارتھ سٹار ہے. میں سمجھتا ہوں کہ بائبل مقدس جو ہے وہ نارتھ سٹار ہے، جو ہمیں ڈائریکشن دیتی ہے، جو ہمیں سمت بخشتی ہے اور جو ہماری رہنمائی کرتی ہے. ہاللویا. آخر میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نے شمال کے حوالے سے یہ ایک علمی بات سیکھی ہے. اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم شمال کو اپنا قبلہ بنا لیں یا شمال کی طرف رخ کر کے ہم دعا کرنا شروع کر دیں اور شمال کی پوجا کرنا شروع کر دیں. خدا ہر جگہ موجود ہے. جہاں 2 یا 3 میرے نام سے جمع ہو، یسوع مسیح نے کہا میں وہاں پر موجود ہوں. سو یہ علمی بات ہے. سو ضرور اس کو اپنے علم میں ایک اضافہ سمجھیے، لیکن شمال کی طرف رخ کر کے نہ دعا کیجیے نہ پوجا کیجیے. تھینک یو.